بدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحديد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز وقال عز وجل كما ورد في سورة الصف ان اللہ يحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص وقال عز وجل كما ورد في نفس السورة یا ایھا الذین آمنوا كونوا انصار اللہ كما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفة من بنی اسرائیل وکفرت طائفة فأيدنا الذین آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاہرین صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا ان نجاهد في سبيلك باموالنا وانفسنا اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك اللهم وفقنا ان نقيم دينك المتين ونجعله غالبا ظاہرا علی جمیع الادیان آمین یا رب العالمین۔ معزز حضرات اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی کا ایک قول آپ نے بہت بھی پہلی مرتبہ سنا ہوگا رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے رب کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹ جانے سے۔ میں نے ایک ارادہ کیا کہ مجھے یہ کام کیوں کرنا ہے، نہیں ہو پایا، معلوم ہوا کوئی اور بالا تر طاقت ہے جس کے ہاتھ میں اختیار ہے، تو میں نے اپنے رب کو پہچانا، عرفت ربی بفسخ العزائم۔ اب میرا جو ارادہ تھا کہ 4 خطبات میں اس مضمون کو مکمل کروں گا، میں گھبرا رہا ہوں کہ 5 میں بھی شاید اس کی تکمیل کی نوبت نہ آئے۔ بہرحال آج کوشش یہ ہوگی کہ بیان کی حد تک مضمون کا جو ہے اس کی تکمیل ہو جائے۔ چوتھے خطبے کے ہم دوسرے حصے پر تھے، تصادم کے مراحل۔ ان میں جو باتیں بیان ہو چکی ہیں میں ذرا گنوا دینا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا قرآن مجید کی ایک آیت کے بارے میں، عریاں انقلابی آیت، کھلم کھلا، کوئی اپولوجیٹک انداز نہیں، کوئی معذرت خانہ انداز نہیں، انقلاب کا جو خاصہ ہے، جو لازمہ ہے، کھل کر بیان۔ ہم نے ہی
بھیجا اپنے رسولوں کو صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہم الصلاۃ والسلام بالبینات، واضح تعلیمات کے ساتھ اور معجزات کے ساتھ۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور اتاری ان کے ساتھ اپنی کتاب، اپنی شریعت، اپنا قانون اور میزان، نظام عدل۔ میزان میں حقوق تلتے ہیں، کس کے کیا فرائض ہیں، کیا حقوق ہیں، ان میں توازن ہونا چاہیے۔ یہ سب کچھ ہم نے کیوں کیا؟ یہ کوئی ہماری ہابی نہیں تھی، یہ کوئی مشغلہ نہیں تھا۔ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں۔ اب عدل پر قائم ہونے کے لیے جو ظالم اپنے ظلم سے دنیا میں منافع حاصل کر رہے ہوں، مراعات حاصل کر رہے ہوں، مفادات حاصل کر رہے ہوں، وہ تو باز آنے والے نہیں ہیں۔ سلیم و فطرت لوگ، عوام میں سے وہ لوگ جن کا کوئی خاص اس نظام کے ساتھ مفاد وابستہ نہ ہو، وہ تو انقلابی دعوت کو سنیں گے اور ان میں سے لوگ آئیں گے، قبول کریں گے۔ جن کے مفادات ہیں، ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، جو پریولیج کلاسز ہیں، جو برسر اقتدار طبقات ہیں، وہ کبھی ماننے والے نہیں۔ ان میں بہت ہی شاذ، بہت ہی غائب درجے میں سلیم الطبع لوگ آ جائیں گے۔ ابو بکر آئے ہیں ان میں سے رضی اللہ تعالیٰ، عثمان ابن عفان آئے ہیں ان میں سے، لیکن بہت کم۔ اکثر و بیشتر وہ لوگ دے آر باؤنڈ ٹو ریزسٹ۔ نظام کورونا کے پاس مانو، یہ معرض انقلاب میں ہے۔ گرڈ اپ یور لائنس، ریزسٹ۔ اور اس کے لیے ہم نے لوہا اتارا ہے، اس سے اسلحہ بنتا ہے تاکہ ان کے سر کچلے جائیں، ان کی گردنیں اڑائی جائیں۔ تلوار بنتی ہے لوہے سے، نیزہ بنتا ہے لوہے سے، ڈھال بنتا ہے لوہے سے۔ انزلنا الحدید فیہ باس شدید، یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں، یہ شاید دنیا کے کسی اور انقلابی لٹریچر میں اس طرح کھلے انداز میں ہی بات نہ کی گئی ہو، لیکن جیسے کہ آتا ہے واللہ لا یستحی من الحق، اللہ کو حق بات کہنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ باقی تو لوگ سوچتے ہیں بھئی یہ بات تو لوگوں کو اچھی نہیں لگے گی، اچھی لگے یا بری لگے، جو حق ہے۔ ٹکراؤ کے بغیر انقلاب ممکن نہیں، اور اس میں جانیں دینی بھی پڑتی ہے اور لینی بھی پڑتی ہے۔ انزلنا الحدید فیہ باس شدید، اس میں جنگ کی صلاحیت ہے۔ وہ منافع للناس، دوسرے فائدے بھی ہیں، توا بھی بنا لیتے ہو، پرات بنا لیتے ہو، کچھ اور بنا لیتے ہو، یہ کام کی چیزیں بھی آ جاتی ہیں، لیکن اصلاً تو وہ اصلاح کے لیے، جنگ کے لیے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اب دوسری مسئلہ کیا ہے، اور اللہ دیکھ لینا چاہتا ہے کہ کون ہے اس کے وفادار بندے جو اس پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں، وہ اس لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر اللہ کی مدد کرتے ہیں، یعنی اس کے دین کا بول بالا کرتے ہیں، اور رسول کی مدد کرتے ہیں، اس لیے کہ دین کا بول بالا کرنا اصلاً فرض ہے نبی کا، رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ من انصاری اللہ کہہ کر وہ پکارتا ہے، یہ میرا فرض منصبی ہے، اسے میں ادا کرنے چلا ہوں، کون ہے جو میرا ساتھ دے؟ چنانچہ سورہ صف میں بھی فرما دیا گیا ان لا يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص، اللہ کو تو محبوب ہے اپنے وہ بندے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں صفیں باندھ کر، گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ ہمارا تصور کیا ہے؟ یہ بڑے بزرگ ہیں، کرامات ظاہر ہوتی ہے، اللہ کے ہاں کس کا مقام زیادہ ہے؟ اللہ کن سے محبت کرتا ہے؟ وہ کرامات ظاہر ہو یا معجزے آئیں، وہ اللہ کی قدرت کا ظہور ہوتا ہے، کسی کے اپنے قدرت کا ظہور نہیں ہوتا۔ میں بیان کر چکا ہوں آپ کے سامنے کہ حضور سے بھی کہہ دیا گیا اے نبی ہماری مصلحت میں نہیں ہے معجزہ دکھانا،
فَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ وَسُلَمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ۔ ہم تو معجزہ نہیں دکھائیں گے، اگر آپ پر ان کا اعراض بہت گراں گزر رہا ہے تو جائیے چاہے زمین میں کوئی آپ سرنگ کھود لیجیے، آسمان پر کوئی سیڑھی لگا لیجیے اور لے آئیے کہیں سے آیت، کوئی نشانی کو معجزہ۔ اور یہاں تک کہ الفاظ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، دیکھیے جذباتی نہ بنیے، اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ ہے، اس پر قائم رہیے۔ سورہ صف میں یہی بات جو ہے کہی گئی ہے آخر میں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ۔ اب یہ ہماری گفتگو کا جو آخری حصہ ہے، یہ گویا کہ آپ کے لیے پکار ہے ایک، اے ایمان کے دعوے دارو اللہ کے مددگار بنو۔ اللہ ضعیف ہے؟ سورہ حدید کی آیت ختم ہوتی ہے ان اللہ قوی عزیز، اللہ تو خود قوی ہے، کل عزیز ہے۔ یہ تمہارا امتحان ہے کہ تم واقعتاً اس کے وفادار ہو یا نہیں ہو، تم اس کے دین کے لیے جان و مال دے سکتے ہو یا نہیں۔ کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری اللہ، جیسے کہ کہا تھا عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریین سے، کون ہے میرے مددگار اللہ کے راستے میں؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریین نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم حاضر ہیں۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ، تو بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ نے کفر کی روش اختیار کی، لیکن اس کے بعد تاریخ بتاتی ہے کہ کچھ عرصے تک تو حواریین مسیح نے بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں، بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ یہودیوں میں نے بھی ستایا اور بت پرست رومیوں نے بھی ستایا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ظاہر ہوا، عیسیٰ کے نام لیوا بالا تر ہو گئے۔ آج دنیا میں سب سے بڑی تعداد کن کی ہے؟ عیسیٰ کے نام لینے والوں کی ہے۔ ان کے عقیدے میں غلطی آ گئی ہے، شرک، نام لیوا تو عیسیٰ کے ہے نا۔ بہرحال یہ ہے انقلاب کا وہ اریاں فلسفہ جو میں چاہتا ہوں کہ بار بار اس لفظ کے حوالے سے آپ کے سامنے لے آؤں۔ اس کے بعد ہم نے جو مراحل ہیں ان کا ایک ایک کر کے شروع کیا بیان۔ پہلی بات میں نے عرض کی کہ حضور کی دعوت میں خفیہ دور کا کوئی مرحلہ نہیں ہے، قطعا نہیں ہے، یہ بالکل غلط بات ہے جو ایک اہم جماعت جو ہے اس کی طرف سے پھیلائی جا رہی ہے۔ پہلے 3 سال خفیہ دعوت نہیں تھے، پرسن ٹو پرسن اعلان کھڑے ہو کر ڈنکے کی چوٹ، وہ ذرا 3 سال کے بعد مرحلہ آیا، لیکن کبھی خفیہ بات نہیں تھی۔ فرام ڈے 1 یہ بالکل کھلی بات تھی۔ دوسری بات ہم پڑھ چکے ہیں، تصادم کس نے شروع کیا؟ یہ اب فلسفہ انقلاب کی بات ہو گئی۔ میں بیان کر چکا ہوں، برے سے برے معاشرے میں امن ہوتا ہے۔ جو غریب ہیں، دبے ہوئے پسے ہوئے، اپنی تقدیر پر شاکر ہیں، کیا کہ ٹھیک ہے بھائی، اللہ نے ہمیں پیدا کر دیا ایسا، ہمارے مقدر میں یہ لکھا کہ فاقے آئے، ان کے مقدر میں لکھا یہ محلوں میں رہے۔ ڈاکوؤں کا ڈیرا ہوتا ہے، وہ امن ہوتا ہے پورا، ڈاکو ایک دوسرے کو کچھ نہیں کہتے، سانپ کبھی ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچاتا، بڑا پرامن ہوتا ہے ان کی وہ غار جس میں وہ رہ رہے ہوتے ہیں۔ تصادم کس نے شروع کیا؟ جس نے کہا یہ غلط، تمہارا نظام غلط، تمہارے عقائد غلط، تو غلط کا نعرہ جس نے لگایا تو گویا کہ ایک تالاب تھا جس میں پرسکون تھا پانی، آپ نے پتھر مارا، لہریں تو اٹھیں گی۔ اب آغاز کس نے کیا؟ آپ نے کیا۔ یہ میں اسی اریاں انداز میں کہہ رہا ہوں، کہنے میں ہم جب بیان کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے جو مظالم کیے قریش نے ان کا پلہ بھاری، لیکن بات شروع کس نے کی ہے؟ وہ تو آرام سے رہ رہے تھے، ان کا نظام قائم تھا، ان کی پارلیمنٹ تھی، دارالندوہ تھا،
ان کی ہارارکی تھی